وہ بات یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا ہے اور شاہد کہا ہے، یعنی گواہ کے معنی میں. تو اس سے یہ عقیدہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، یعنی لوگ یہ عقیدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہاں جو شہید کا لفظ ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، تو گواہ تو تبھی رہیں گے جب اللہ کے نبی وہاں پہ موجود ہوں. یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے، جو اس طرح کی استدلال کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مقدمہ فرض کر لیا کہ گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے موجود ہوں، حاضر ہوں. حاضر نہیں رہیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ یعنی موجود رہیں گے تبھی گواہی دیں گے، اگر موجود نہیں ہے تو کیسے گواہی دیں گے؟ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے شروع میں جو بات کہی نا اس کو پھر دہراتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استدلال، وہ بات صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف نہ ہو، صحابہ کرام کے فہم کے خلاف نہ ہو. اور یہ استدلال کرنا اس آیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ مفہوم اس آیت سے صحابہ کرام نے نہیں سمجھا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4487 4487. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدعا نوح یوم القیامہ فیقول لبیک وسعدیک یا رب، کہ نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو نوح علیہ السلام حاضر ہوں گے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ حل بلغت، کہ جو ذمہ داری ہم نے آپ کو دی تھی، جو پیغام ہم نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا؟ فیقول نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں، کہ ہم نے پہنچا دیا. اس کے بعد آگے حدیث میں ہے کہ میں یشہد لک، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی اس کا گواہ کون ہے، تمہاری اس بات کی گواہی کون دے گا؟ فیقول، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہے. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہیں کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہم کو پہنچایا تھا وہ پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا. اس بات کی گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. اب نبی آگے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نے فرماتے ہیں کہ فتشہدون انہ قد بلغ، کہ تم لوگ گواہی دو گے اس موقع پہ، تم لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے بتائی، یہ آیت وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اس کو یہ آیت پڑھی قرآن کی، اور پھر آگے یہ آیت بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت پڑھ کے بتائی کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ گواہی دے جائے. تو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حدیث پر غور کریں، جو حدیث اس آیت کی تفسیر میں اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کا مطلب یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ گواہی کا مطلب یہ بتایا کہ جو پیغام نوح علیہ السلام نے پہنچایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دیں گے. یہ بات حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، تو اس قرآن میں بتانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا اور امت محمدیہ کو بھی پتہ چل گیا، اس لیے اس بنیاد پہ گواہی دیں گے. تو گواہی صرف ہمیشہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہے کہ آدمی نے دیکھا، اگر آدمی کے پاس ٹھوس علم ہے، کسی اور ذریعے سے علم ہے تو بھی گواہی دی جا سکتی ہے. اب دیکھیے کلمہ شہادت کو لیجئے، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبودی برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو کیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے؟ پھر ہم کیسے گواہی دیتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں نا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ.
اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، لیکن علم ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو گواہی دینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے جس چیز کے تعلق سے وہاں پہ حاضر ہے، وہاں پہ ناظر ہے، وہاں پہ موجود ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ ضرور نہیں ہے، بغیر دیکھے بھی علم کی بنیاد پہ گواہی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ، ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اس آیت میں تو صرف نبی کے تعلق سے بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کے تعلق سے بھی بات ہے۔ تو اگر اس آیت سے آپ یہ عقیدہ بنائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، تو کیا پوری امت کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے سب حاضر و ناظر ہیں؟ پوری امت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت حاضر؟ کیونکہ اس آیت میں یہ بھی ہے نا کہ رسول گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی گواہی دیں گے۔ تو ایک الزامی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کیا آپ امتیوں کو بھی کہیں گے کہ سب کے سب حاضر و ناظر ہیں؟ اچھا ایک اہم بات اور، میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا، ایک اور چیز واضح کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔